اسے جو ہی گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھا تو گل بادشاہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ سہم گئی۔ خدا خیر، یہ کیوں ہمارے گھر آئے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو اسے اندازہ تھا، اور یہی اندازہ اسے مارے جا رہا تھا۔ وہ دبے قدموں سے سیدھا کچن میں گئی تو دیکھا اس کی امی کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ اس نے سرغوشی میں اپنی ماں سے پوچھا، امی یہ لوگ اب کیوں آئے ہیں؟ تو اس کی امی نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو ان کی خالی خالی نظریں دیکھ کر وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ امی خدا کے لیے مجھے کوئی ایسی نیوز مت سنائیے گا جو میری برداشت سے باہر ہو۔ تو امی نے اسے کہا کہ تم ابھی کمرے میں جاؤ، لیکن آپ مجھے کچھ تو بتائیں، وہ تمہارے رشتے کی بات کرنے آئے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ کہیں ہاں تو نہیں کرتی؟ تو اس کی امی نے رخ موڑ لیا اور چائے بنانے لگی تو وہ دوسری طرف سے گھوم کر اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ امی، آپ جانتی ہیں نا یہ لوگ لالا کی اپنی بیٹی پر کی گئی زیادتیوں کا بدلہ مجھ سے لینے کے لیے یہ رشتہ کر رہے ہیں، تو پھر کیوں مجھے ایک ایسی آنکھ میں جھونک رہی ہیں جس کی سزا میری بنتی ہی نہیں؟ تو اس کی امی کی بے آواز آنسو ان کے گالوں پر بہنے لگے تو وہ لرز کر رہ گئی۔ کیا فیصلہ ہو چکا ہے؟ اس کی ماں نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، تم اندر جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا۔ لیکن امی کچھ تو بتائیں، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ ابھی جاؤ، اس کی والدہ نیچے آواز میں دھاڑی تو وہ خوفزدہ ہو کر اندر کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر کے وہیں فرش پر بیٹھ کر غم اور غصے سے کانپنے لگی۔ پلوشہ اپنی ماں کے کہنے پر کمرے میں تو آ گئی تھی مگر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ رونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ پلوشہ دروازہ کھولو، یہ سن کر اس کی ماں کی آواز تھی جو دبی ہوئی اور کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پلوشہ نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جلدی سے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اس کی نظر اپنی ماں کے چہرے پر پڑی جو خوف اور بے بسی کے آثار سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اندر آئیں اور دروازہ بند کر کے اسے تکنے لگی۔ ان کے چہرے کی زردی نے پلوشہ کے دل میں پہلے سے موجود خدشات کو مزید گہرا کیا۔ امی کیا فیصلہ ہوا؟ پلوشہ نے بمشکل ہمت جٹا کر پوچھا۔ ماں نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں جھکا لیں اور پھر دھیرے سے کہا، تمہارے ابا نے ہاں کر دی ہے۔ نہیں، پلوشہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ وہ صدمے میں آ گئی، جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کا دل ڈوبنے لگا اور آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ امی، آپ نے کیوں انکار نہیں کیا؟ آپ تو جانتی ہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کا کاندھا جھنجھوڑتے ہوئے چیخی۔ ماں کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ پلوشہ، میری نہیں چلتی اس گھر میں۔ تمہارے ابا نے مجھے ان کے سامنے آنے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اگر میں نے کوئی بات کی تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں مجبور ہوں بیٹی، اگر میں ان کی مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی نکالتی تو وہ مجھے یہاں کبھی بھی رہنے نہ دیتے۔ اس سفید سر کے ساتھ بھلا میں کس کے در پر جا کر بیٹھتی؟ پلوشہ نے غصے اور بے بسی میں اپنے ہاتھ مضبوطی سے بند کر لیے۔ امی، آپ تو مجبور ہو سکتی ہیں لیکن میں نہیں ہوں۔ میری طرف سے صاف انکار سمجھے، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ اس کے الفاظ ابھی ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ اچانک دروازہ زوردار دھکے سے کھلا۔ پلوشہ اور اس کی ماں ایک دم سے سہم گئی۔ دروازے پر اس کے والد کھڑے تھے، اپنی پگ سنبھالتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ غصے سے لال تھا اور آنکھوں میں چنگاریاں تھیں۔ وہ یقیناً پلوشہ کی بات سن چکے تھے، اسی لیے تیزی سے پلوشہ کی طرف بڑھے تو وہ ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر پلوشہ کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے کمرے کی 4 دیواری میں انکار کیا، ہم نے سن لیا، لیکن اگر یہ انکار اس کمرے سے باہر نکلا تو یاد رکھو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی گرجدار آواز نے پورے کمرے کو ہلا دیا۔ پلوشہ نے اپنی والدہ کی آنکھوں میں دیکھا جن میں صرف سختی اور دھمکی تھی۔ میں زبان دے چکا ہوں اور اب تمہاری شادی شہرام سے طے ہے۔ اگلے جمعے کو تمہارا نکاح ہوگا، کان کھول کر سن لو۔ پلوشہ دہل گئی، اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، لیکن اس نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ وہ نگاہیں جھکا کر ہچکچاتے ہوئے بولی، بابا میں یہ شادی نہیں کروں گی، میری منگنی ہو چکی ہے، شاید آپ بھول رہے ہیں۔ یہ سنتے اس کے والد کا پارا مزید چڑھ گیا۔ منگنی کی کیا اہمیت ہے پلوشہ؟ اہمیت نکاح کی ہوتی ہے اور تمہارا نکاح شہرام سے ہوگا، بس یہ طے ہے اب۔ پلوشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے بابا۔ یہ سنتے ہی اس کے والد نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور زور سے جھٹکا دیا۔ اگر تمہیں یہ نکاح منظور نہیں تو ہمیں تمہاری زندگی منظور نہیں۔ ان کی دھمکی نے کمرے کی فضا کو اور زیادہ سنگین کر دیا۔
پلوشی کی ماں جو خوف کے مارے خاموش کھڑی تھی فوراً اپنے شوہر کے پاؤں سے لپٹ گئی۔ خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اس کے والد نے اپنی بیوی کو ایک زوردار دھکا دیا۔ وہ دور جا گر پڑی۔ اپنی بیٹی کو سمجھا لو ورنہ نہ صرف میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا بلکہ اس کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دونوں کو دھمکاتے ہوئے غصے سے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ پلوشی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی ماں روتے ہوئے اس کے پاس آئیں اور اسے گلے سے لگا لیا۔ پلوشی بیٹی، تمہارے ابا بہت سخت ہیں، ان کے سامنے ہماری کوئی نہیں چلتی۔ پلوشی نے اپنی ماں کے کاندھے سے سر اٹھایا اور مضبوط لہجے میں کہا، امی اگر آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو میں اکیلی لڑوں گی۔ میں یہ زبردستی کی شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور پورے گھر میں عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن پلوشا کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گی۔ پلوشی کے نکاح کی خبر جب اس کی خالہ کے گھر پہنچی تو پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ یہ خبر بجلی بن کر گری کیونکہ پلوشی کی منگنی انہی کے بیٹے عرفان سے ہوئی تھی۔ عرفان کے ساتھ بچپن سے پلوشی کا رشتہ طے تھا اور دونوں خاندانوں نے اس رشتے کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ خالہ کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اتنا اہم فیصلہ بغیر ان سے مشورہ کیے اچانک کر دیا گیا۔ خالہ نے جذبات میں آ کر عرفان سے کہا، میں ابھی جا کر اپنی بہن سے بات کرتی ہوں، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے۔ عرفان نے اپنی ماں کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ کسی کی بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہ اپنی بہن سے جواب لینے کے لیے بے تاب تھیں۔ خالہ شام کے وقت پلوشی کے گھر پہنچی۔ وہ رو رہی تھی اور ان کی آنکھیں غصے اور دکھ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے زور سے دستک دی۔ پلوشا کے والد نے دروازہ کھولا اور انہیں دیکھتے ہی ماتھے پر بل ڈال لیا۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ انہوں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ خالہ نے آتے ہی کہا، بھائی صاحب یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ آپ نے پلوشی کا نکاح کسی اور کے ساتھ طے کر دیا، وہ بھی ہمیں بتائے بغیر۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پلوشی کے والد نے خالہ کی بات سن کر گہرا سانس لیا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کل بھی بیٹی ہم نے اپنی مرضی سے دی تھی اور آج بھی اپنی مرضی سے ہی اس کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہمیں تمہارے گھر کا رشتہ منظور نہیں، ہماری طرف سے یہ منگنی ختم سمجھو۔ خالہ کا دل جیسے ٹوٹ کر رہ گیا اور ان کی آواز کانپنے لگی۔ یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے بھائی صاحب۔ جب آپ کا دل چاہا اپنا رشتہ دے دیا اور جب آپ کا دل چاہا بنا بتایا اپنے رشتہ توڑ دیا۔ مرد کی زبان تو کبھی نہیں پھرتی، پھر آپ اپنی زبان سے کیوں پھر گئے؟ پلوشا کے والد جو پہلے ہی غصے میں تھے اچانک کھڑے ہو گئے۔ میرے لیے میرے بیٹے کی زندگی سب سے اہم ہے۔ اگر میں یہ رشتہ نہ دیتا تو جو کچھ میرے بیٹے بلاول نے زرمینہ کے ساتھ کیا ہے اس کی سزا میں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ان کے پاس میرے بیٹے کے ظلم و ستم کا ثبوت ہے۔ ان کی بیٹی مری ہے اور وہ اپنے درد کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ خالہ نے حیرت اور غم سے کانپتے ہوئے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بلاول کے گناہوں کی سزا اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں؟ آپ اسے ایک ایسے گھر میں بھیج رہے ہیں جہاں اسے سکون کبھی نہیں ملے گا؟ پلوشا کے والد نے غصے سے ہاتھ اٹھایا۔ بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے اگر مجھے اپنی بیٹی قربان کرنی پڑی تو میں یہ بھی کر کے رہوں گا۔ میرے بیٹے بلاول سے میری نسل چلے گی، کل کو وہی میرا وارث ہوگا۔ بیٹی کا کیا ہے؟ آج سے تمہارے گھر بیاہ ہوں یا ان کے گھر، بات تو ایک ہی ہے۔ خالہ کا دل زخمی ہو گیا۔ انہوں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، وہ لوگ پلوشا سے انتقام لیں گے، جانتے بوجھتے اسے کیوں گڑھے میں پھینک رہے ہیں؟ پلوشا کے والد نے بے رحمی سے جواب دیا، وہ خوش رکھیں گے یا خفا، یہ ان کی چیز ہے۔ نکاح کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور اب برائے مہربانی تم ہمارے گھر سے چلی جاؤ۔ میں اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ خالہ نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو کمرے کے کونے میں کھڑی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی مگر وہ بولنے کی ہمت نہیں کر رہی تھی۔ خالہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، باجی تم کچھ کہتی کیوں نہیں ہو؟ بھائی صاحب ایسا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ پلوشی کی ماں نے خاوند کے کڑے تیور دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ان کے آنسوں نے ان کی بے بسی بیان کر دی۔ خالہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنی بہن کے کاندھے کو تھاما اور کہا، تم نے تو ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دی ہیں، آج بھی کچھ کرو، اسے بچا لو۔ لیکن پلوشی کی ماں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ خالہ نے مایوسی سے ان کے آنسو پونچھے اور چپ چاپ وہاں سے نکل آئیں۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح ان کے گھر کے دروازے کے باہر گئیں۔
خالہ کے جانے کے بعد گھر پر ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ پلوشی کے والد نے دروازہ بند کیا اور اندر چلے گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن پلوشی جو یہ سب باتیں اپنے کمرے سے سن رہی تھی، زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پلوشی کے والد کا فیصلہ پتھر کی لکیر بن چکا تھا اور وہ کسی بھی صورت اپنے ارادے سے ہٹنے والے نہیں تھے۔ دوسرے دن ہی انہیں پتہ چلا کہ اس کی خالہ کی طبیعت بہت خراب ہے، تو وہ دونوں گھر میں بنا بتائے نکل کھڑی ہوئیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ پلوشی کے والد کو اگر اس بات کا علم ہو گیا تو وہ سختی سے انہیں روکیں گے۔ پلوشی نے اپنی چادر اوڑھی اور ماں کے ساتھ دبے قدموں باہر نکل آئی۔ دونوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکے، کیونکہ پلوشی کے والد کے غصے کا سامنا کرنا ان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ خالہ کے گھر پہنچ کر ان دونوں نے ان کی خیریت دریافت کی۔ خالہ واقعی بیمار تھی، لیکن پلوشی اور اس کی ماں کی آمد نے ان کی پریشانی کو کچھ کم کر دیا۔ خالہ نے پلوشی کو گلے لگا لیا اور کہا، بیٹی، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہاری مشکلات آسان کرے۔ یہ سن کر پلوشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹے اور پھر متلاشی نظروں سے کمرے سے باہر دیکھنے لگی۔ اچانک پلوشا کی نظر عرفان پر پڑی، جو سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کی بڑی شیو، بکھرے بال اور استری کے بغیر کپڑے پہنے دیکھ اس کا دل کٹ سا گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے دل میں ایک امید باقی تھے۔ اس نے قدم بڑھایا اور آہستہ سے اسے مخاطب کیا، عرفان، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ عرفان نے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ مانوس محبت اور اپنائیت نہیں تھی جو پلوشا ہمیشہ سے دیکھتی تھی۔ اس کے بجائے ایک اجنبیت اور بے بسی تھی۔ پلوشا نے اپنی چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹتے ہوئے سرگوشی میں کہا، عرفان، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ہمارے پاس وقت ہے، ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ عرفان نے اس کی بات سن کر گہری سانس لی اور ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، ہم نکل کر کہاں جائیں گے پلوشے؟ دنیا کے جس کونے میں بھی جائیں گے تمہارے والد ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ ان کے غصے کا سامنا کرنے کی ہمت تم میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی مجھ میں ہے۔ پلوشی نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا اور پھر تلخی سے بولی، اور اس دوران سوچو عرفان، اس دوران ہماری زندگی کا کیا ہوگا؟ کیا ہم صرف تماشائی بن کر دیکھیں گے؟ میرے والد اور بھائی میرے اور تمہارے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کریں۔ عرفان نے سر جھکا لیا۔ پلوشے، میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر ہم یہاں سے بھاگ بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد میری ماں کا کیا حال ہوگا؟ اگر ہم نکل بھی گئے تو یہاں وہ اکیلی رہ جائیں گی اور ہم اپنی آزادی کی قیمت ان کی اذیت سے چکائیں گے۔ پلوشی نے بے بسی سے سر ہلایا۔ عرفان، میں سب کچھ سوچ رہی ہوں، لیکن کبھی کبھی کچھ قدم لینے پڑتے ہیں جہاں ان کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ تم جانتے ہو میرے والد کا فیصلہ تو طے ہے، وہ اپنی بات سے کبھی نہیں ہٹیں گے، لیکن کیا ہم ایک فیصلہ نہیں کر سکتے اپنی زندگی کے لیے، اپنے لیے؟ عرفان نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، پلوشے، یہ سب خیالی باتیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پلوشے نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو عرفان؟ تم اور میں بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ہمارا رشتہ صرف طے شدہ نہیں تھا، یہ ہماری خواہش تھی۔ اب تم اتنی آسانی سے کہہ رہے ہو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ عرفان نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا۔ ہاں پلوشے، ہمارا رشتہ طے تھا، لیکن وہ رشتہ تمہارے والد ختم کر چکے ہیں، یہ سب اب ماضی کی بات ہے۔ پلوشے کے دل میں ایک کانٹا سا چبھا۔ اس نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، عرفان، رشتہ میرے والد نے ختم کیا ہے، میں نے نہیں۔ تم اب اس طرح بزدلی کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہاری منگ ہوں، بھلا اپنی منگ کوئی چھوڑتا ہے؟ تم تو ہمیشہ میرے لیے کھڑے ہوتے تھے، تم نے میدان جنگ میں اترنے سے پہلے ہی ہار مان لی، آخر کیوں؟ عرفان نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، پلوشا، میں حقیقت پسند ہوں، یہ سب منگ، پیار، محبت سب دکیانوسی باتیں ہیں، سچ تو یہ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ پلوشی نے بے یقینی سے قدم پیچھے ہٹایا، دکیانوسی باتیں؟ تو یہ دکیانوسی باتیں ہیں، سیدھی طرح کہو نا عرفان کہ تم بزدل ہو، کیونکہ تم میں یہ حوصلہ تو ہے کہ تم اپنی منگ کو چھوڑ سکتے ہو مگر لڑ نہیں سکتے۔ عرفان نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں صرف بے بسی تھی۔ پلوشے، تم جو چاہے سمجھو، مگر ہماری دہلیز سے نکلا ہوا ایک قدم بھی ہمیں اور ہمارے خاندان کو مزید برباد کر دے گا۔ پلوشی کے اندر ایک شدید غصہ بھڑک اٹھا۔ عرفان،
یہ لڑائی بربادی کی نہیں، ہماری عزت کی ہے۔ کیا تمہیں میری اور اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں؟ کیا تم واقعی سب کو اتنی آسانی سے جانے دو گے؟ عرفان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، پلوشہ، میں اپنی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ تمہارے والد ایک طاقتور انسان ہے اور ان کے خلاف جانا خود کو تباہ کرنے کے برابر ہے۔ پلوشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ عرفان، محبت خطرہ مول لینے کا نام ہے، یہ خوف کے آگے ہار ماننے کا نام نہیں۔ عرفان اس کی بات سن کر تلخی سے مسکرا دیا۔ پلوشے، محبت ایک خواب ہے اور ہم حقیقت میں رہتے ہیں۔ یہ خواب ہمیشہ پورے نہیں ہوتے۔ پلوشے نے مایوسی سے سر جھٹکا۔ تو تم واقعی ہار مان چکے ہو؟ عرفان نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا، ہاں پلوشے، میں ہار مان چکا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر پلوشے کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دل پر ایک بھاری چٹان رکھ دی گئی ہو۔ اس نے چند لمحے عرفان کو دیکھا اور پھر اپنے آنسو پہنچتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ عرفان، میں تم سے لڑنے کی امید کر رہی تھی، تم سے حوصلے کی توقع کر رہی تھی، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی کمزور ہو۔ عرفان خاموش رہا، اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ پلوشے نے اپنا رخ موڑا اور تیز قدموں سے وہاں سے چل دی، لیکن اس کے دل میں ایک تلخی اور دکھ تھا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب وہ اکیلی ہے اور اسے اپنی جنگ خود لڑنی ہوگی۔ وہ چپ چاپ اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جنہوں نے آنکھ کے اشارے سے اس سے پوچھا تو اس سے مرجھائے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ تو اس کی والدہ پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں پلوشی کی ایک پرانی سہیلی زارا مل گئی۔ زارا نے پلوشی کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، ارے پلوشی، تم یہاں کیسے؟ اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ پلوشی اس سے بات کرنے کے لیے وہیں رک گئی تو اس کی امی گھر جانے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ پلوشی اور زارا ایک طرف کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگی۔ بات کرتے کرتے اچانک پلوشی کی نظر شہرام پر پڑی تو وہ گھبرا گئی، تو اسے فوراً اپنی دوست کو خدا حافظ کہا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ گلی کے کونے پر پہنچ کر اس نے سامنے دیکھا تو شہرام کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر پلوشی کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ پہلو بچا کر نکلنے ہی والی تھی کہ شہرام اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شہرام نے پلوشی کو عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے وہ کوئی شے ہو، جیسے وہ پہلے ہی خرید چکا ہو۔ اس کی نظریں غرور اور تکبر کے احساس سے بھری ہوئی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ شہرام نے سخت لہجے میں پوچھا۔ پلوشی نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے بولی، تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ یہ جواب سن کر شہرام کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور دھمکی آمیز لہجے میں بولا، آج کے بعد اگر میں نے تمہیں اپنی خالہ کے گھر جاتے دیکھا تو یاد رکھو بہت برا ہوگا۔ پلوشی کے اندر ایک شدید غصہ بھڑکا، لیکن اس نے خود کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، میں تو ضرور جاؤں گی، اگر روک سکتے ہو تو روک لو۔ شہرام نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اگر میں تمہاری منگنی توڑوا سکتا ہوں تو سوچو میں کیا نہیں کر سکتا۔ مجھے کبھی چیلنج مت کرنا ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ پلوشی نے غصے سے لرزتے ہوئے کہا، یہ زبردستی کا سودا ہے اور مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ شہرام نے مسکرا کر کہا، تمہارے قبول کرنے یا نہ کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے والدین نے قبول کر لیا ہے اور ان کی رضامندی ہی میرے لیے کافی ہے۔ پلوشی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کی کوئی بھی بات شہرام کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ وہ خاموشی سے اپنی نظریں جھکا کر وہاں سے چل دی۔ راستے میں چلتے ہوئے پلوشی کا ذہن شہرام کے الفاظ اور اس کی آنکھوں کے غرور میں الجھا رہا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص جو زبردستی اس کی زندگی پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، کیسے اتنی آسانی سے یہ سب کہہ گیا۔ وہ اپنے دل میں خوف اور غصے کا ایک عجیب امتزاج محسوس کر رہی تھی۔ یہ شادی عمر قید کی سزا سے کم نہیں ہوگی، پلوشی نے دل میں سوچا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی ماں اسے پریشان حالت میں دروازے پر کھڑی ملی۔ بیٹی کہاں رہ گئی تھی؟ تمہارے والد کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہم خالہ کے گھر گئے تھے تو پھر وہ بہت ناراض ہوں گے۔ پلوشی نے ماں کو تسلی دی اور کہا، امی، مجھے ان سب باتوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے ساری زندگی آپ کو اور مجھے ڈرا کر ہی تو رکھا ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا ڈر وہ اپنے بیٹے کے دل میں بھی ڈال دیتے تو آج وہ یہ کارنامے سر انجام نہ دیتا۔ اس کے انہی کارناموں کی وجہ سے آج مجھے اپنے ارمانوں اور خوشیوں کی قربانی دینی پڑ رہی ہے۔ آپ جانتی ہیں امی،
ایک ایسی لڑکی جو ونی کی صورت میں اگلے کے گھر جاتی ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ آپ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے نا؟ تو بلاول میرا سگا بھائی بھی تو یہ ظلم جانتا ہوگا۔ اس کا دل اور ضمیر کیسے مان گیا کہ وہ مجھے مشکل میدان میں اتار کر چین کی بانسری بجائے؟ اس کی امی یہ باتیں سن کر رونے لگی اور بولی، کاش میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں یہاں سے بہت دور بھیج دیتی۔ میں نے اپنی بہن کو یہ مشورہ بھی دیا کہ تم لوگ کوئی بندوبست کرو، عرفان سے کہو کہ اسے اپنے ساتھ لے جائے اور نکاح کر لے، لیکن میری بہن خاموش ہی رہی۔ میری بات سن کر تو اسے جیسے چپ ہی لگ گئی۔ تم نے عرفان سے کیا بات کی؟ تو پلوشی خالی خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ کر بولی، اس سے کیا بات کرنی تھی امی؟ وہ تو انتہائی بزدل نکلا، اگر وہ تھوڑی سی ہمت پکڑتا تو میں اس کے ساتھ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتی، لیکن وہ تو مجھ سے زیادہ ہمت ہار کر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھ سے محبت کا تو بڑا دم بھرتا تھا، مگر وقت آنے پر اس نے سارے وعدے دھرے کے دھرے ہی چھوڑ دیے۔ اس نے شکستہ لہجے میں کہا اور رونے لگی۔ پلوشی کے دل میں مسلسل ایک سوال اٹھ رہا تھا، کیا وہ یہ سب برداشت کر پائے گی؟ کئی بار اس نے سوچا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، اپنے والدین کی قید سے نکل کر آزادی حاصل کر لے، لیکن خوف، بے بسی اور سماج کی اندیکھی زنجیروں میں خود کو جکڑا محسوس کرتے اس نے وہ حوصلہ نہ کر سکی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور وہ دن بھی آ گیا جس دن وہ ہمیشہ خوف زدہ رہی تھی۔ اس کا نکاح شہرام سے ہونے والا تھا۔ اس کے گھر نے لال جوڑا لیا اور زیورات میں برائے نام چند چیزیں تھیں۔ لال جوڑا دیکھ کر اسے لگا جیسے یہ لال جوڑا نہیں بلکہ اس کے ارمانوں کا خون ہے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جوڑا پہن لیا۔ نکاح کی تقریب انتہائی سادگی سے منعقد ہوئی۔ خالہ اور عرفان اس کے نکاح میں نہیں آئے۔ اس کی بس خواہش تھی کہ وہ ایک نظر عرفان کو دیکھ لے کہ آخر وہ اسے کس کی دلہن بنے دیکھ کر کیا محسوس کرتا ہے، لیکن وہ تو سرے سے آیا ہی نہیں۔ اس کے انتظار میں آنکھیں دروازے پر ہی لگی رہیں۔ اس کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا۔ شہرام کے گھر سے صرف 2 خواتین آئیں اور بقیہ تمام مرد حضرات بارات میں شامل تھے۔ نہ کوئی گہما گہمی، نہ خوشیوں کا شور۔ یہ نکاح کی رسم ایسی تھی جیسے کوئی زبردستی کا طوق گلے میں ڈالا جا رہا ہو۔ پلوشی کو چند معمولی جوڑوں کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے یا اس کے منگیتر عرفان کو ہی غیرت آ جائے، مگر کچھ بھی حسب توقع نہ ہوا اور وہ خاموشی کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ شہرام کے گھر کی خواتین اس کے دائیں بائیں بیٹھی، مگر ان کے انداز سے انتہائی بیگانگی جھلک رہی تھی۔ پورے راستے انہوں نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ پلوش کی حالت ایسی قیدی جیسی تھی جو اپنی سزا کے بارے میں جانتا ہے۔ گاڑی جب شہرام کے گھر پہنچی تو خواتین تیزی سے اتر کر اندر چلی گئیں۔ پلوش کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اسے کسی نے نہیں کہا وہ بھی ساتھ چلے، نہ ہی کسی نے اسے راستہ دکھایا۔ وہ ہکا بکا گاڑی سے نیچے اتری اور چند لمحے باہر کھڑی رہی۔ سرد ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی اور وہ ہلکے ہلکے کپ کپا رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ باہر کھڑی رہی، ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کے دل میں خوف اور بے بسی تھی، لیکن اس نے ہمت کی اور اندازے سے اندھے کی طرف بڑھنے لگی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ یہ جگہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے کانپ گیا، لیکن وہ اپنے ہیوی سے دوپٹے کو سنبھالے دھیمے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ چند لمحے بعد ایک ملازمہ نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی۔ بغیر کوئی سوال یا خوش آمدید کہے بس خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ پلوشا کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی رہی۔ ملازمہ نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا، اشارے سے کہا کہ وہ اندر چلی جائے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پلوشی کے قدم رک گئے۔ یہ کمرہ عجیب خوفناک تھا۔ دیواروں پر خونخوار جانوروں کی پینٹنگز لگی ہوئی تھی۔ ان کے رنگ گہرے اور ڈراؤنے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ اس پر نظریں گاڑے گی تو کمرے کی روشنی مدھم ہو جائے گی، اور ماحول میں ایک سرد سی خاموشی تھی۔ ملازمہ نے بغیر کوئی بات کیے دروازہ بند کیا اور باہر نکل گئی۔ پلوشی اکیلی اس کمرے میں رہ گئی۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو اس کا دل خون سے لرزنے لگا۔ کمرے کے فرنیچر بھاری اور پرانا تھا۔ ایک طرف ایک بڑی سی الماری رکھی ہوئی تھی اور دوسری طرف ایک بیڈ تھا جس پر سرخ چادر بچھی ہوئی تھی۔ پلوشی نے بیڈ کے قریب جا کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ وہاں بیٹھ نہ سکی
اور واپس کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل خوفناک سوالات سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کیسا کمرہ ہے؟ کیا دلہن کا کمرہ ایسا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرتی رہی لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا لیکن کوئی بھی اسے دیکھنے یا اس سے بات کرنے نہیں آیا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی اور اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے کی کوشش کی لیکن پردے اتنے بھاری تھے کہ وہ انہیں ہٹا نہ سکی۔ اس کا دل اب شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ اس قید سے نکل جائے لیکن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن ماضی کی باتوں میں الجھنے لگا۔ پلوشا کے کمرے میں اکیلے بیٹھے گھنٹوں بیت چکے تھے۔ نہ کوئی اس سے ملنے آیا، نہ کسی نے کھانے کا پوچھا۔ حالانکہ وہ ایک بھرے پورے سسرال میں آئی تھی لیکن اس کے باوجود اس کو دیکھنے کوئی نہیں آیا۔ کمرے کی دیواروں پر لگی خوفناک پینٹنگز، مدھم روشنی اور باہر چھائی گہری خاموشی، یہ سب ماحول کو اور بھی بوجھل بنا رہے تھے۔ بیڈ پر بیٹھنے اور اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بیڈ کسی قید خانے کا حصہ ہو۔ وہ کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، باہر کے منظر کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن بھاری پردے اور بند کھڑکیوں نے اس کی یہ خواہش بھی پوری نہ کی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کسی ملازمہ یا گھر کے کسی فرد سے کھانے کا پوچھے لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب اس کا دل گھبراہٹ سے بھرنے لگا تو اس نے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے بھائی بلاول کے گناہوں، اپنے والد کی زبردستی اور شہرام کے رویے کے بارے میں سوچتی رہی۔ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کیا کیا تھا؟ اس کے دماغ میں یہ سوال مسلسل گردش کر رہا تھا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور شہرام کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی شہر فتح کر کے آیا ہو۔ اس کے چہرے پر غرور اور آنکھوں میں ایک عجیب سا زہر تھا۔ پلوشا رک گئی اور ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتی رہی۔ شہرام نے پلوشا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بہت ہی بزدل نکلا تمہارا منگیتر، جس نے اپنی اتنی پرانی منگ دوسروں کے شکار کے لیے چھوڑ دی۔ پلوشا نے حیرانی اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں چبھ رہے تھے۔ شہرام نے آگے بڑھتے ہوئے مزید کہا، میں نے تو سوچا تھا کہ تم دلہن کی طرح تیار نہیں ہوگی اور اپنی محبت کا سوگ مناؤ گی، مگر واہ، تم نے تو فل تیاری کی ہوئی ہے۔ زبردست، بہت خوب۔ پلوشا نے شہرام کی طنزیہ باتیں سن کر اپنی چادر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، یہ سب مجبوری میں پہنا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا شوہر ہی نہیں مانتی اور نہ ہی اس شادی کو مانتی ہوں۔ آپ بھی کسی خوش فہمی میں مبتلا مت رہیں۔ شہرام نے اس کی بات سن کر زوردار قہقہ لگایا جس میں طنز کے ساتھ ساتھ نفرت بھی تھی۔ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا اور اسے گھورتے ہوئے کہا، تم اس شادی کو نہیں مانتی؟ تمہارے ماننے یا ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں بھی اس شادی کو نہیں مانتا۔ پلوشا نے ایک لمحے کے لیے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ شہرام اس شادی سے خوش نہیں تھا لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح اپنی نفرت کا اظہار کرے گا۔ تم یہاں میری بیوی نہیں رکھیل کی حیثیت سے ہو، سمجھی کہ نہیں؟ رکھیل۔ اس کے لبوں سے یہ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے اور وہ صدماتی کیفیت میں شہرام کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس مقدس رشتے کو یوں پلید کر کے رکھ دے گا۔ اس کی طرف غصے سے دیکھ کر بولی کہ آپ اس رشتے کو نہیں مانتے، مت مانیں، مگر اسے گالی مت دیں۔ میرے سامنے زیادہ فلسفے جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے بی بی۔ تمہاری جو اوقات ہے وہ تمہیں ابھی سے بتا رہا ہوں تاکہ تمہارے دل میں ہمارے اس رشتے کو لے کر کوئی امید پیدا نہ ہو جائے۔ شہرام کے یہ الفاظ پلوشا کے دل میں کسی خنجر کی طرح چبھ گئے۔ اس کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کر پھینک دی اور چیخ کر کہا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں ابھی اور اسی وقت اپنے گھر جاؤں گی۔ شہرام نے اس کی بات سن کر دوبارہ سے قہقہہ لگایا۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور انتقام امڈ آیا۔ وہ اٹھا اور پلوشا کے قریب آ کر دھیمی مگر زہر بھری آواز میں بولا، تمہارا گھر اب یہی ہے، بلکہ گھر نہیں، یوں سمجھو کہ یہ اب تمہارا آج سے قید خانہ ہے جہاں تم سانس بھی میری مرضی سے لوگی۔ پلوشا غصے سے کمرے سے باہر جانے کے لیے پلٹی لیکن شہرام نے فوراً سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ پلوشا کی کلائی میں درد ہونے لگا۔
اس نے چھڑانے کی کوشش کی لیکن شہرام نے اسے زبردستی بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ پلوشے بے بسی سے بیڈ پر جا گری اور فوراً اٹھنے کی کوشش کی لیکن شہرام نے اسے دوبارہ نیچے دھکیل دیا۔ اس کے چہرے پر نفرت اور غصہ واضح تھا۔ تم جانتی ہو میں نے CCTV میں کیا دیکھا تھا؟ میں نے اپنی بہن کی ابتر حالت دیکھی تھی۔ اس کی چیخیں میرے کانوں میں آج بھی گونج رہی ہیں۔ تمہارے بھائی نے جو درندگی میری بہن کے ساتھ کی، آج ویسی ہی درندگی میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بیلٹ کھولی اور ہاتھ میں لہرانے لگا تو پلوشے نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میرے بھائی کے گناہوں کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ غصے کی یہ تمہارے خاندان کا قرض ہے جو تمہیں چکانا ہوگا۔ تمہارے بھائی نے میری بہن کی زندگی برباد کی اور آج تم اس کے بدلے میری قید میں رہو گی۔ اس نے پلوشے کو سمجھانے کی کوشش کے لیے اپنا ہاتھ جو ہی فضا میں بلند کیا تو پلوشا نے روتے ہوئے بولی، آپ اگر مرد ہیں تو انتقام میرے بھائی سے لیں، مجھے کیوں اس کا حصہ بنا رہے ہیں؟ شہرام کا اٹھا ہوا ہاتھ ایک دم سے نیچے گرا۔ نہ جانے کیوں اس کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کمزور سی لڑکی پر ہاتھ اٹھائے۔ اس نے اپنی بیلٹ غصے سے زمین پر پٹخ دی اور اس کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ اس کی سانسیں پلوشے کے چہرے کو چھونے لگی۔ پلوشے نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو وہ اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، لیکن شہرام کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ چاہ کر بھی خود کو چھڑا نہیں پائی۔ شہرام اپنی درندگی دکھانے کے بعد رات کو ہی جا چکا تھا۔ پلوشے نے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بیڈ کے کونے میں دبکی ہوئی پل پل اذیت کے زخم دل میں لیے رو رہی تھی۔ ہر لمحہ اسے خود سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فوراً روم بھاگی اور شاور تلے کھڑی ہو گئی اور رونے لگی۔ اسے شرمندگی کے عجیب سے احساس نے گھیر لیا تھا کہ وہ اپنے ہی بدن سے نظریں چرانے لگی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو بری طرح کانپ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور شہرام کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تمسخر تھا اور اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ رات کا نشہ ابھی تک اترا نہیں ہے۔ شہرام نے دروازے کو زور سے بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ پلوشے کی طرف دیکھتے ہوئے تلخی سے مسکرایا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ پلوشے کی طرف آ رہے تھے اور اس کے ہر قدم کے ساتھ پلوشے کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اتنی جلدی گھبرا گئی ہو؟ شہرام نے خمار زدہ لہجے میں کہا۔ ابھی تو یہ سب شروع ہوا ہے۔ ابھی تو اپنی بہن کے اوپر ہونے والے ایک ایک کا حساب تم سے لوں گا۔ پلوشے نے اپنی بھیگی پلکیں آنکھوں سے اسے ہٹا کے دیکھا لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی جواب دے۔ اس کے کپ کپاتے جسم کو دیکھتے ہوئے شہرام تھوڑے فاصلے پر رک گیا اور ایک کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ کر اسے گھورنے لگا۔ جب میری بہن نے تمہارے بھائی سے شادی کی تھی تو میں خوش تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی وہ خوش رہے گی، لیکن میں غلط تھا۔ شہرام نے گہرا سانس لیا اور تلخ لہجے میں بولتا رہا، پہلی بار جب میں تمہارے گھر گیا اور اپنی بہن کو دیکھا تو اس نے اپنے چہرے کے نیل تک مجھ سے چھپانے کی کوشش کی۔ یہاں میں سمجھ گیا تھا کہ اس سے تمہارے بھائی کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے۔ پلوشے کو شہرام کی باتوں سے وحشت ہونے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے۔ شادی کا 1 سال گزرا تھا لیکن وہ اندر سے مر چکی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، بجھ گئی تھی۔ تم لوگوں میں سے کسی نے بھی بلاول کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک عورت کی عزت اور محبت ہے، اس کو اہمیت ہے؟ شہرام کی آواز میں غصہ اور دکھ کی آمیزش واضح تھی۔ پلوشا نے دھیرے سے کہا، یہ سب میرا قصور نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ شہرام نے اس کی بات سنی لیکن اس کی نظروں میں نفرت کا سایہ مزید گہرا ہو گیا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم بلاول کی بہن ہو۔ اس سے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس نے بھی زندگی کتنی آسان کی۔ جس فلیٹ میں وہ رہتی تھی اس سے CCTV فوٹیج میں دیکھا۔ اس نے اسے سیڑھیوں سے دھکا دیا۔ میری بہن موقع پر ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ سن کر پلوشے کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے شہرام کو دیکھنے لگی۔ اسی دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بلاول کی بہن کو بھی اسی طرح تڑپاؤں گا جیسے میری بہن تڑپتی رہی۔ فرق صرف یہ ہے کہ تمہارے بھائی نے میری بہن کو زندگی کا دیا بہت جلد بجھا دیا، لیکن میں تمہیں ایسے حالات میں رکھوں گا کہ تم خود موت کی دعا مانگو گی۔ شہرام کی باتیں پلوشا کے دل میں خوف کا طوفان پیدا کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہرام اپنے ارادوں میں سنجیدہ ہے اور اس کا ہر ایک لفظ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ پلوشا نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میری زندگی کو برباد کر کے آپ کو کیا ملے گا؟
اگر بدلہ لینا تو بلاور سے لیں، میں تو پہلے ہی بے قصور ہوں، پھر بھی یہ سب سہ رہی ہوں۔ شہرام نے اس کی بات پر طنزیہ کہکا لگایا۔ تمہیں تکلیف پہنچا کر مجھے سکون ملے گا، تمہاری ہر چیخ ہر آنسو مجھے میری بہن کے لیے انصاف کا احساس دلائے گا۔ یہ کہہ کر شہرام کمرے سے باہر نکل گیا۔ پلوشے بیڈ پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے دل میں خوف، بے بسی اور غصے کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی وہ اس عذاب سے نکل سکے گی یا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ملازمہ کمرے میں آئی۔ اس نے انتہائی اسپاٹ لہجے میں پلوشا کو بتایا کہ ناشتہ تیار ہے، ڈرائنگ روم میں آ جائیں، تو اس کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں گئی تھی، جہاں پر سبھی کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ کوئی بھی اس کے آنے پر متوجہ نہیں ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان لوگوں میں کیسے بیٹھ کر ناشتہ کرے۔ وہ ابھی کرسی پر بیٹھنے کا سوچ رہی تھی کہ ملازمہ نے زمین پر ناشتہ رکھا اور اسے اشارہ کیا کہ ناشتہ کر لو۔ وہ اس تذلیل پر شہرام کی طرف دیکھنے لگی جو مزے سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور زمین پر بیٹھ کر 2-4 لقمے زہر مار کیے اور پھر اٹھ گئی۔ وہ جو ہی اٹھ کر جانے لگی تو ایک دم اس کی سانس میں سے طنزی آواز تھی، بیگم صاحبہ اندر کہاں تشریف لے کر جا رہی ہیں؟ کچن میں برتنوں کا ڈھیر جمع ہے، فوراً جا کر برتن دھو، اس کے بعد گھر کی صفائی کرو۔ آج سے تمہیں ملازمہ بلانے کے لیے گئی ہے، لیکن آئندہ صبح سویرے اٹھ کر تم نے کچن میں آنا ہے۔ تو وہ خاموشی سے ملازمہ کی نگرانی میں کچن میں گئی تو دیکھا ایک ڈھیر برتنوں کا سنک میں دھرا تھا۔ اس کا سارا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس نے کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے برتن دھونا شروع کیے۔ اب یہ روز کا ہی معمول ہو گیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، سارے برتن کے کام کرتی اور سارے گھر کے کام کرتی کو شہرام سے کسی فاتح کی طرح رون ڈالتا ہے، اپنے رشتے سے گھن آنے لگی تھی۔ اور رات کو شہرام اسے کسی فاتح کی طرح رون ڈالتا، اسے اپنے رشتے سے گھن آنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ شہرام کی بیوی نہیں بلکہ کوئی لونڈی ہے۔ وہ زندگی سے تھکتی جا رہی تھی۔ اس نے کئی بار شہرام سے کہا کہ وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہے، لیکن شہرام نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا۔ کہا کہ اب تمہارا تعلق اپنے میکے سے ختم ہو چکا ہے، بھول جاؤ کہ کوئی تمہاری مدد یا ماں یا باپ تھا۔ تو وہ شہرام کی باتوں پر رونے لگتے کہ جیتے جی اپنے رشتوں کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس سے کوئی گلہ نہ کرتی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ شہرام سے گلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو جتنا بھی کمزور دیکھتا اتنا ہی خوش ہوتا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر سجدہ ریز ہو جاتی اور اللہ کے دل کی گہرائیوں سے پکارتی۔ اس کی زندگی میں نماز ایک ایسا واحد سہارا تھی جو اس کی ہمت ٹوٹنے نہیں دیتی تھی۔ انہی دنوں سے لگا جیسے اس کی طبیعت کچھ گری گری رہنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ جتنی بھی بیمار ہو جاتی تھی، کبھی تکلیف سے گزرتی تو ڈاکٹر کے پاس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس رات اس کی طبیعت انتہائی خراب ہوئی تو گھبراہٹ کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً واش روم میں گئی۔ وضو بنا کر اس نے جائے نماز ڈالی اور سجدے میں جا کر روتے ہوئے بولی، یا اللہ میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، بہت کمزور، بے بس، میری مدد فرما۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تو شہرام کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمرے میں دائیں بائیں نظر گھمائی تو دیکھا پلوشی جائے نماز پر سر رکھے سجدہ ریز ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر تک اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ کافی دیر سے وہ ایک ہی حالت میں ہے تو وہ تھوڑا پریشان ہو گیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے پلوشی کو آواز دی، لیکن اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ تو وہ 2 زانوں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو اسے احساس ہوا جیسے اس میں جان ہی نہیں۔ وہ تو ایک دم سے گھبرا گیا۔ پلوشی کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً سے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ ہوش میں نہیں آیا تو وہ اسے لے کر فوراً اسپتال بھاگا، جہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ پلوش ماں بننے والی ہے، مگر اسے انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر اس کے دل کی دھڑکن پہلی بار تیز ہو گئی۔ میں باپ بننے والا ہوں۔ خوشی کا ایک بھنور اس کے اندر پیدا ہوا اور وہ سیدھا پلوشی کے پاس گیا۔ یہ مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے، کہیں میرے بچے کو بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پلوشی نے جو ہی اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، تم ماں بننے والی ہو؟ شہرام نے سوالیہ انداز میں کہا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ تو پلوشی نے ایک دم سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جیسے اسے کوئی خطرہ ہو۔ شہرام نے اس کی یہ حرکت نوٹ کر لی اور اس کے قریب آیا تو وہ ایک دم ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا تم یہ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہو؟ تو وہ اس سوال پر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ تو وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ظاہر ہے اس بچے کا باپ میں ہوں۔ ظاہر ہے اس بچے کے باپ سے تو تم نفرت کرتی ہو، تو اس بچے سے کیسے محبت کرو گی؟
یہ بچہ صرف آپ کا نہیں میرا بھی ہے، میں بھلا اسے کیسے نفرت کر سکتی ہوں؟ وہ تو حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کے ساتھ شادی سے پہلے دن سے لے کر اب تک اس نے کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اس رشتے کو نہ صرف نبھا رہی تھی بلکہ اس بچے کو بھی قبول کر رہی تھی۔ تو پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس نے اس لڑکی پر کتنا ظلم کیا ہے۔ یہ تو سراپا محبت تھی جسے اس نے ہمیشہ کے لیے شکنجے میں جکڑ لیا۔ پہلی بار شہرام کو ندامت کا احساس ہوا۔ سنو، اب تک جو رویہ بھی رہا اس پر معذرت کرنا، لیکن آج کے بعد محبت اور خلوص میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اسے اس کی بات پر پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف سے دیکھنے کے لیے اتنے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب شہرام کہہ رہے ہیں۔ ساس نے احساس تشکر سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں تو اس نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیر سے ہی صحیح لیکن اسے اس کا مقام بالآخر مل گیا۔ شہرام نے گھبرائی سی لڑکی کا ہاتھ محبت سے تھام لیا اور دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ اپنی نفرت اور انتقام کو پیچھے چھوڑ کر پلوشے کے ساتھ اب نئی زندگی کا آغاز کرے گا۔